آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال یا عام زبان میں سیکس کے دوران جو ہے وہ وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جانا. سر یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، وقت سے پہلے اخراج یا صورت انزال کے کافی مریض آتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب نارمل سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم کرنے لگتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے پارٹنر یا وائف کے پاس جاتے ہی یا پینیٹریشن کے 1 منٹ کے اندر اندر ہی ان کا جو سیمن ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ویسے تو وہ اخراج ہو جاتا ہے لیکن سائیکلوجیکلی وہ بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے، کیونکہ جو مرد ہوتا ہے اس کو ایک خاص ٹائم ڈیوریشن چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ کو بھی اور اپنے پارٹنر کو بھی ایک تسکین دینے کی فیلنگ لے سکے. تو اس صورت میں جب پیشنٹ ویسے اس کا نارمل ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ اگر اتنا ٹائم ہے سیکس کا یا پینیٹریشن کا تو انٹر کورس کا وہ نارمل ٹائم کیا ہے سر؟ نارمل ہم سائنٹیفکلی لیتے ہیں وہ 2 to 8 منٹس تک ہم اس کو نارمل کنسیڈر کر لیتے ہیں، یا اپ ٹو 15 منٹس تک ہم اس کو نارمل لیتے ہیں. اور منیمم اگر 2 منٹ بھی ہو جائے تو ہم اس کو نارمل لیتے ہیں، نارمل ہے. لیکن اگر آپ کا 1 منٹ یا اس سے کم آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از سفرنگ فرام پری میچور ایجیکولیشن. وہ اس کو بیماری ہے اور وہ آپ سے ہیلپ لے گا. تو سر اس میں اس کی کیا کیا ٹیکنیکس کیا ہیں یا اس کے علاج کیا کیا ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں، اس کی وجوہات میں جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے عضو تناسل کی اسکن کا اوور سینسٹیو ہو جانا. اب اوور سینسٹیو سم ٹائم بہت ارلی ایج میں آپ فرسٹ ٹائم سیکس کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ اٹس ویری سینسٹیو، یا آپ نے سیکس کا گیپ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اپنی وائف یا پارٹنر کے پاس آپ نہیں گئے تو آٹومیٹکلی اسکن سینسٹیوٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ سیکس فریکوینٹلی کر رہے ہیں ہاں تو اس سے آپ میں بہتری آتی ہے، اس میں بھی بہتری آتی ہے. لیکن اگر آپ کا دورانیہ بڑھ رہا ہے یا آپ فرسٹ ٹائمر سیکسر ہیں تو آٹومیٹکلی پری میچور ایجیکولیشن ہوگی. اس میں کوئی شیم کی بات نہیں ہے، یہ نارمل، اور نہ یہ کوئی بیماری ہے، نہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں سوچ کے آپ پریشان ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بار بار سیکس کر رہے ہیں اور اس دوران بھی آپ کا 1 منٹ سے کم آپ کا وقت ہے تو پھر آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. پھر اگر آپ اس کے باوجود نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ اسکن سینسٹیوٹی ابھی تک مینٹینڈ ہے. ناؤ یو نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ، سم تھنگ جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیں اس کو عمل کریں تو آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن سر عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیسی ٹوٹکے، کشتے اور جو ہے وہ سیکس کی میڈیسن وہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی ایفیکٹ ہے؟ اور اگر ہے تو کون سی میڈیسن آپ کو اس میں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے تو تب سے مختلف قسم کے علاج بھی ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا دیسی ٹوٹکے ہیں یا پھر ہومیو علاج اویلیبل ہیں. اب میں چونکہ ایلوپیتھی کی پریکٹس کرتا ہوں تو میں تو سائنٹیفک ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں جس کو ہم ریزنیبلی پروف بھی کر سکیں یا سائنٹیفکلی ہم بتا سکیں جی یہ وجہ ہے، یہ دوائی ہے، اس نے اس طرح کام کیا ہے تو اب اس کا اثر آیا ہے. اور اس کے آپ کے باڈی کے اوپر کوئی زیادہ نقصانات بھی نہیں ہیں. جو ڈرگز ہم جانتے نہیں ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا بتانا بھی آسان نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو وہ ڈرگ کیسے کام کرے گی، وہ آپ کے جسم کے باقی حصوں کو، آپ کے عضو کو، آپ کے جگر، گردے یا باقی اعضاء کے اوپر کیا اثرات ڈالتی. تو جب بھی آپ کو پرابلم ہے تو کوشش کریں کہ اپنے مستند ڈاکٹر سے مشورہ لیں، اسپیشلی جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو. یعنی کہ اگر آپ کو سیکسول ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو آپ سیکسول ہیلتھ کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. سر اس میں کوئی آپ کا یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے یا فزیکل پرابلم ہوتا ہے؟ یہ جو پری میچور ایجیکولیشن ہے 90% سے زیادہ فزیکل ایشوز ہوتا ہے. 90% زیادہ فزیکل ہے. لوگ ہم عام طور پہ ہمارے موسٹلی میڈیکل جو پروفیشن ہے وہ بھی اس کو سائیکولوجیکل اس کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں، اریکشن ہونا زیادہ تر 90% آپ کا چانس ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی نہ ہو رہی ہو، لیکن پری میچور ایجیکولیشن ہونا یہ 90% چانس ہے کہ آپ فزیکلی آپ کی سینسٹیوٹی لیول یا کوئی انڈر لائنگ پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ. مثلاً کون سے پرابلمز اس میں ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، اس کی جو مین آپ کی جو کاز ہے وہ کہیں ڈیفائن نہیں ہے، اس پہ ریسرچز چل رہی ہیں. جو اب تک کی تھیوریز ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ کے اسکن کے گلانز یعنی کہ جو
कैप वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे ही आपने बेसिकली जब सेक्सुअल इंटीमेसी में जा रहे होते हैं, आपके जहन में एक इवेंट्स चल रहे होते हैं, जैसे ही आप अपनी वाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उसकी स्किन जैसे ही आपकी स्किन को टच करती है, या सम टाइम सिर्फ कुर्बत का एहसास, यानी कि आप बिल्कुल पास ही जा रहे होते हैं, तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं।